درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اب بظاہر تو یہ ایک لائن کی حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر آپ انعام سمجھیں کتنا بڑا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب، نبی پاک کا کے قریب ہونا قیامت کے دن کسی کو نصیب ہو جائے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے مشکل دن کون سا ہے، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، تو یقیناً وہ قیامت کا دن ہے۔ ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کا دن 10-12 گھنٹے کا نہیں ہے، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ یہ دن پورا دن 50,000 سال کا ہے۔ ابھی ہم حالانکہ موسم اتنا گرم نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ہال میں اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے تو ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ گرمی قابل برداشت ہے۔ مگر قیامت کے دن سورج 1.25 میل پر، ایک روایت کے مطابق 1 میل پر ہوگا، اور زمین تانبے کی ہوگی، پیاس سے لوگوں کی حالت بری ہوگی، پانی بھی نہیں ہوگا، سایہ بھی نہیں ہوگا۔ اس دن ان تمام مشکلوں کے ساتھ ساتھ حساب کتاب بھی لیا جائے گا، میزان عمل بھی لگایا جائے گا، پل صراط سے بھی گزارا جائے گا۔ کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک امتحان، ایک کے بعد ایک مشکل۔ اب بتائیے اس ساری مشکلوں کا سولوشن کہاں ہے؟ کون ہے جو اس دن کام آئے گا؟ کون ہے جو اس دن مدد کرے گا؟ پوچھو بریلی کے تاجدار سے، وہ کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else، کوئی اور نہیں ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اب مجھے بتائیے، پیاس واقعی لگے گی، لیکن اگر کوئی نبی پاک کے قریب ہو جائے گا تو میرے آقا ہی تو ساقی کوثر ہے نا، میرے آقا ہی تو جام کوثر پلائیں گے۔ اور یہ جام کوثر کیسا ہوگا؟ یہ پانی کا گلاس ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، آپ ایک پانی کا گلاس پیتے ہیں، 10-15 منٹ بعد پسینہ بہتا ہے اور پانی چاہیے ہوتا ہے۔ کبھی امیجن کیا آپ نے کہ قیامت کے دن کتنا پسینہ بہے گا، کتنی پیاس لگے گی؟ اگر کسی کو ایک جام کوثر مل بھی گیا تو دوبارہ پیاس لگے گی، دوبارہ کیسے ملے گا؟ سنو، وہ جام کوثر ہے۔ جمعے کے خطبے میں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا۔ اللہ اکبر فرمایا، جام کوثر، کوثر کا پانی ایسا ہے جو ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اور پلائے گا کون؟ سنو، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا۔ ٹھیک ہے، جو آقا کے قریب ہوا جام کوثر مل جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ ایک اور مشکل۔ وہ مشکل کیا ہے کہ اعمال نامے کھولے جائیں گے، عیب کھلیں گے۔ ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے گناہ ہی گناہ ہیں، پھنس جائیں گے اگر ہمارے عیب کھل گئے۔ یہاں تو اللہ نے چھپایا ہے، وہاں تو سب کے سامنے کھل جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ، تو ہم تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا پرابلم ہے۔ مگر سنو، میرے آقا کیا کر رہے ہوں گے؟ جو آقا کے قریب ہو جائے گا کتنا آسان ہو جائے گا۔ پتہ ہے نبی پاک کیا کریں گے؟ سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بنی وسلم۔ اچھا جناب، عیب کھل رہے ہوں گے، آقا کے قریب پہنچ گئے تو نبی پاک نے کرم کرنا ہے، چھپا دینا ہے، عیب بھی ڈھانپ دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد پل صراط سے گزارا جائے گا۔ پل صراط تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ مگر سنو، میرے آقا وہاں کیا کرم فرمائیں گے کہ سلم سلم کی ڈھارس سے ہر مشکل کا حل نبی پاک کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ ایک اور پرابلم، کسی کی نیکیاں کم ہو جائیں، کسی کے گناہ زیادہ ہو جائیں، وہ مارا مارا پھرے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا، میری مدد کر دو۔
نہ ماں کام آئے گی، نہ والد کام آئے گا، نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ سنو ایسی نفسا نفسی میں کام کون آئے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں